اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اب اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص طور پر عبادت نہیں کرتے، اب اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا واعتصموا باللہ، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا. جو کام بھی کرے گا، جو عبادت کرے گا، وہ اللہ کے لیے کرے گا. تو واعتصموا باللہ جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی نماز بھی اللہ کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا حج، اس کا جو کچھ بھی عبادت ہے ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور کیفیت کا ذکر کیا اس پچھلی آیت میں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. اب یہ تھا عقیدے کی کمزوری، یقین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری. اب اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں؟ وَأَخْلَصُوا، اس آیت میں اس کی ریمیڈی کس طرح کرتے ہیں؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، کہ ان کا تعلق، ان کا دین جو ہے، انہوں نے دین اپنے نظام زندگی کو، یعنی وہ اس غیر یقینی کی کیفیت سے نکل کے خالص یقین کی کیفیت میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، اور دین ان کا پورا نظام زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو گیا. جب یہ اوصاف حمیدہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد اصلاح احوال کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی کے بعد خلوص اور صدق نیت، یہ جب چار چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ چار اوصاف ذمیمہ اس کے مقابلے میں، یعنی کہ جو دھوکہ دینا، جو پہلی آیت میں بیان کیا، دھوکہ دینا، نماز میں سستی، ریاکاری اور تذبذب، غیر یقینی کی کیفیت سے انسان نکل آتا ہے، یعنی وہ چار بری خصلتیں نکل جاتی ہیں اور یہ چار اعلیٰ خصلتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ بری صفتیں ختم ہو گئیں اور یہ چار اعلیٰ صفتیں پیدا ہو گئیں، تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے ساتھ ہیں، یہ مومنوں کے ساتھ ہیں. تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فَأُولَٰئِکَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُولَٰئِکَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ایمان والے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو گئی تو وہ ایمان والے ہو گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومنوں کے ساتھ ہو گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صفتیں پیدا ہونے کے باوجود ابھی انہوں نے مراحل قرب الہی اور معرفت الہی کے مراحل طے کرنے ہیں، اور ان کو ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں یہ قرب الہی کی منازل طے کی جاتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں. یہ اہل اللہ کے پاس جب رہیں گے اور ان کی معیت میں رہیں گے، یہ ساری غلطیاں، یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد، ان بری خصلتوں کو ختم کرنے کے بعد جب یہ مومنین کے ساتھ ان کی معیت میں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا مومنوں کو اجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان خصلتوں سے نکلنے کے بعد ابھی مومنوں کو کی معیت کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ ابھی آپ کو اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے. ابھی وہ ساری چیزیں ختم تو ہو گئی ہیں لیکن ابھی ان کو راسخ ہونا ہے, ابھی ان کو مضبوط ہونا ہے, ابھی ان کو آپ کے قلوب و اذہان کے اندر سما جانا ہے. تو ان عادات کو راسخ ہونے کے لیے انسان کو ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو, جہاں ذکر الہی ہوتا ہو, جہاں بری خصلتوں سے نکلنے کے ذرائع اور طریقے موجود ہوں, جہاں اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا جاتا ہو. ان مومنوں کی معیت کی ابھی ضرورت ہے. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہو گئے, مومنوں کی معیت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے بزرگ, اور ان کے بڑی عالی شان اقوال ہیں. اور میں ایک قول ان کا بہت خوبصورت قول آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی شان کس طرح بیان کی ہے کہ جب اس طرح کے پاک صاف مومن بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جن مومنوں کی معیت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں ان کی شان کیا ہے. تو فرماتے ہیں خواجہ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ نقشبندی سلسلہ طریقت کے بزرگ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں الہی کہ فضیلت اس, الہی یہ کیسی فضیلت ہے, یہ کیسی شان ہے کہ بادوستان ہمراہ کردائی, جو تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شان اپنے دوستوں کو عطا کی ہے کہ بادوستان ہمراہ کردائی, کہ جو تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ لگا دی ہے. کون سی؟ وچے سعادت شان گا در دنیا آوردائی. اور اللہ تعالیٰ اے میرے رب تو نے دنیا کے اندر ان کو کیسی شان عطا فرما دی ہے, کیسی سعادت عطا فرما دی ہے. کہ وہ کون سی سعادت ہے کہ ہر کے تورا یافت ایشان را بے شناخت, کہ جو تجھے پا لیتا ہے اے میرے رب, جو تجھے پا لیتا ہے, جو تیری معرفت کو پا لیتا ہے, جو تجھے پہچان لیتا ہے. معرفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پہچان, اللہ رب العزت کو جان لینا, اللہ رب العزت کو پہچان لینا. اللہ رب العزت کو میرے رب جو جان لیتا ہے وہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو ایشان رب دی شناخت, کہ وہ ان کو پہچان لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت جو حاصل کر لیتا ہے وہ تیرے ان محبوب بندوں کو, تیرے ان ولیوں کو پہچان لیتا ہے. وہ ہر کے ایشان را شناخت, اور جو ان کو پہچان لیتا ہے, جو ان کو پہچان لیتا ہے وہ ہر کے ایشان را شناخت تو را یافت, جو ان کو پہچان لیتا ہے میرے رب ذوالجلال وہ تجھے پا لیتا ہے, وہ تیری معرفت کو پا لیتا ہے. یعنی جو تجھے پاتا ہے وہ تیرے ولیوں کو جان لیتا ہے, اور جو تیرے ولیوں کو شناخت کر لیتا ہے, جو تیرے ولیوں کی پہچان کر لیتا ہے وہ تجھے پا لیتا ہے. یہ رب ذوالجلال تو نے اپنے ولیوں کو کیسی شان عطا فرمائی. دوستوں اور بزرگوں, پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے اتنے راستے عطا فرما رہا ہے, تمہیں قدم قدم پر اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے, اور تمہیں ہر لمحے پر ہر قدم پر تمہاری اصلاح احوال کر کے اپنے احکامات کے ذریعے, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پاک کے ذریعے تمہیں صحیح راستے پر لا رہا ہے. تو ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا, اللہ تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے. یہ کتنی محبت ہے انسانیت کے ساتھ. یہ صرف مومنوں کو نہیں ہے, یہ ان منافقوں کو اور ان کافروں کو جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہیں, جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود کا انکار کرتے ہیں,
جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم میرا انکار تو کرتے ہو، مجھے نہیں مانتے ہو، میری صفتوں کا انکار کرتے ہو، لیکن ہو تو میرے بندے. میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. میں تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے انسانیت کی تخلیق کی ہے. اور یاد رکھو، جب بھی کوئی آپ دنیا کے اندر دیکھیں، جب کوئی شخص کوئی تخلیق کرتا ہے چیز، کوئی مشین بناتا ہے، کوئی اور چیز بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی یعنی کہ زندگی کے اندر کوئی اور ایسی چیز بناتا ہے، تو کیا اس کو وہ توڑنا پسند کرتا ہے؟ کیا وہ اس کو گرانا پسند کرتا ہے؟ کیا وہ اس کو تباہ کرنا پسند کرتا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ خصلت موجود ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو برباد نہیں کرنا چاہتا، اپنی بنائی ہوئی چیز کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر رب ذوالجلال نے تو بڑے پیار سے انسان کو بنایا ہے، بڑی محبت سے تخلیق کیا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جو جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے عذاب دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں، منافقوں کو کہہ رہا ہے، کافروں کو کہہ رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالی بہت قدردان ہے، علم والا. دوستو، اس آیہ مبارکہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان شکرتم و آمنتم، کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. حالانکہ ایمان کو پہلے لانا چاہیے تھا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ہی انسان شکر کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر شکر کرنے کو پہلے لایا گیا اور ایمان لانے کو بعد میں لایا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جب اللہ رب العزت کے نعمت کو پانے کے بعد اس کی بارگاہ میں جھکنا آ جائے اور اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا آ جائے، تو پھر اس کو ایمان کی قدر بھی ہوگی. اور دوستو، اس کائنات کے اندر انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کھانا، پینا، آسائشات، آرام، مال و دولت، اسباب نہیں. یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں. بعض اوقات انسان کے پاس جملہ تمام آسائشات اور تمام دنیا کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان سے استفادہ نہیں کر سکتا. بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکتا. اس کو بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں کہ جو تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، تمہیں شوگر ہو گئی ہے، تم اب یہ چیز نہیں کھا سکتے، تم وہ نہیں کھا سکتے. تو اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا. لہذا وہ تو اس کے لیے نعمت نہ ٹھہرے، کیونکہ وہ ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتا. تو ان کے لیے نعمت کیسے بنی؟ نعمت تو اس کے لیے جس سے وہ استفادہ کرے. تو دوستو، سب سے بڑی نعمت جو اس کائنات کے اندر ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو دوستو، ان شکرتم و آمنتم کے اندر چھپا ہوا راز ہی یہ ہے کہ جو لوگ میرے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ملنے پر، آپ کی ذات اقدس کے انعام ملنے پر جو لوگ شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، تو نے ہمیں اپنے اس زندگی کو آسان بنانے والا، زندگی کو تابع فرمان بنانے والا، زندگی کو خوشیاں دینے والا، زندگی میں آسانیاں عطا فرمانے والا
इतना खूबसूरत दीन अता करने वाला तूने अपना हमें महबूब अता फरमाया है, इससे बढ़कर हमारे पास और कोई नेमत नहीं है। तो जब इस नेमत पर उनको शुक्र करना आ जाए, जब इस नेमत पर शुक्र करना आ जाए, तो वह आमनतुम, तो उसका ईमान कंप्लीट होगा, तो फिर वो ईमान वाला होगा। जब वो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक की नेमत के शुक्राना अदा करना आ जाएगा, तो वो उसको ईमान, फिर उसके ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ के अंदर जो है ना वो उस ताल्लुक का भी शुक्र अदा करना आ जाएगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो, व आमनतुम, और ईमान लाओ, तो अल्लाह ताला शुक्र करने वालों का बहुत कदर करने वाला, और इस नेमत का, इस अजीम शान नेमत का शुक्र करने वाला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ऐसे शुक्र करने वालों की बहुत कदर करता है। इसका मतलब है कि जो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत व सना करते हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के हमें अता होने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो ईमान वाले हैं और अल्लाह ताला उनकी कदर करता है। ये एजाज ईमान वालों को नसीब है कि वो अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इस आमद पर, हमें अता होने पर, हमें उम्मती बनाने पर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं। और जितना जितना शुक्र अदा करते चले जाएंगे, उतना उतना ही हमें अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफा फरमाते चले जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो है वो इस शुक्र का, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के शुक्र का यह है कि अल्लाह की नेमत की कदर मंजिलत, यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर मंजिलत हमारे दिल में पैदा हो जाए, शान रसालत हमारे दिल के अंदर बैठ जाए, हमारे आका व मौला हुजूर पर नूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, आबरू, अजमत, शान, वराउल वरा शान हमारे दिल के अंदर जब बैठ जाए, तो ये हमारा पहला स्टेप है शुक्र का। ये पहली सीढ़ी है शुक्र की। फिर अल्लाह की नेमत अता होने पर जब अल्लाह ताला ने ये हमें शान रिसालत हमारे दिल के अंदर बैठ गई, और फिर हमने ये महसूस किया कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी शान वाला नबी अता फरमाया है, तो जब ये अजमत और इस नेमत पर हम अल्लाह ताला का फिर शुक्र अदा करते हैं। और उससे अगला स्टेप क्या है, इस शुक्र के नतीजे में अल्लाह ताला हमें अपनी पहचान अता फरमाता है, अपनी मारिफत अता फरमाता है। इसका मतलब है जिसने रसूलुल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस मिलने का शुक्र अदा किया, दर हकीकत मार्फत इलाही के वो ही हकदार ठहरेंगे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अता होने का शुक्र अदा करते हैं, वो ही अल्लाह के वली होते हैं, वही अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्ती पाक के मिलने का की नेमत का शुक्र अदा करते हैं, वही मार्फत इलाही के हकदार होते हैं। और फिर चौथा स्टेप इस शुक्र का यह है कि जिसको मार्फत इलाही मिल जाए, जिसको मार्फत इलाही मिल जाए, उसको ईमान मिल जाए। मार्फत इलाही के बगैर ईमान कंप्लीट नहीं होता। अल्लाह की मार्फत क्या है? अल्लाह की पहचान। हमें अपने रब की निशानियों की जब तक पहचान नहीं होगी, हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते। बहुत मशहूर कौल है, मन अरफा नफ्सहू अरफा रब्बहू। जिसने अपनी जान को पहचान लिया, तो उसने गोया के अपने रब को पहचान लिया। जितनी जितनी रब की पहचान होती जाती है, उतनी उतनी इंसान को अपनी पहचान होती चली जाती है, और जितनी जितनी अपनी पहचान होती चली जाती है, उतनी उतनी अपने रब की पहचान होती चली जाती है। ये एक ऐसी कैफियत है, मसलन के मैं जिस वक्त अपने ऊपर गौर करता हूं कि या रब्बे जुल जलाल, मेरा ये जो बदन का ये 6 फुट का जो
5 فٹ کا جو بدن ہے اس کا نظام کس طرح چل رہا ہے, اس نظام کو کون سی طاقت چلا رہی ہے, اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی آٹومیٹک ریمیڈی کس طرح ہو جاتی ہے, اس کے خود ایک ایسا نظام موجود ہے جو ان خرابیوں کو دور کرتا ہے. آپ دیکھیں کوئی مشین کسی نے بنائی, اس کے اندر از خود اپنے اس نظام کو درست کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا انجینئر اس کے اندر پیدا ہونے والی خرابی کو دور نہ کر دے. ایسے ہی ہے نا, آپ جتنا مرضی الیکٹرانک سسٹم ڈیولپ کر لیں, آپ جتنے مرضی جانو خودکار سسٹم بنا لیں, لیکن یاد رکھیں ہر خرابی کا وہ اس کے اندر ایک سسٹم موجود نہیں ہوتا. جب سے ہی خرابی پیدا ہوگی اس کے بیرونی اثر انداز ہوتی ہے چیزیں, بیرونی طور پر اس کا انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس خرابی کو دور کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کے اندر ایک ایسے سسٹم کو رکھا ہوا ہے کہ جو اس کی خرابیوں کو از خود دور کر دیتا ہے. ہاں, اگر کوئی شخص اس پورے نظام کے ہی خلاف چلنا شروع کر دے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خودکار سسٹم رکھا ہے اس کے خلاف ہی چلنا شروع کر دے, تو پھر اس کے لیے کسی بیرونی انجینئر یا جس کو کہتے ہیں نا جو مشین کے انجینئر تو انجینئر کہلاتا ہے, لیکن انسانی مشین کے انجینئر کو ڈاکٹر کہتے ہیں, پھر اس کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے. تو جب دیکھیں جب انسانی بدن کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اس بدن کے اوپر ایک ایسی جو اس بدن کو ڈومینیٹ کر رہی ہے, جو اس بدن کے اوپر غالب قوت ہے وہ روح ہے. اب جب بدن کے لیے کسی ڈاکٹر, بدن کے اندر خرابی کے لیے ڈاکٹر موجود ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو اس کے جو ڈومینیٹ کر رہی ہے, اس کو جو غالب ہے جو اس کے اوپر, جس کے بغیر یہ وجود قائم نہیں رہ سکتا, یعنی روح, تو روح کا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے جو روح کی خرابیوں کو دور کرے, اس کو صوفی کہتے ہیں. بدن کے ڈاکٹر کو MBBS ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کہتے ہیں, اور روح کے ڈاکٹر کو صوفی کہتے ہیں جو روح کی خرابیوں کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.